بلوچستان دمگ و تربتا مرچی جمعیت علماء پاکستان چیردستیا پیغام امن کانفرنس تربت شہید پیدا چارہ سرادہ برجم دگرگ بو گاہیں جمعیت علماء پاکستان مرکزی سروک مولانا محمد خان شیرانی ہم ادگا مرچی کھینچے جمعیت علماء سروکاں آ بولیدہ کراس آچی صدانی کچھا گاڑیاں گو یہ وحشت کتا ادا اتکگاں پیدا شہید چارہ سرا ہاں خطاب کنگاں یہ پیغام ہم کانفرنس سے بابتا کہ آئینی مولو مراد چیبو تک ای روچ مرچیں آیا داشت تک بیا آیانی گپاں دل گوش کریں۔ آج کی مغربی دنیا باوجود کے کافر ہیں، لیکن جو لوگ مغرب میں رہائش اختیار کر چکے ہیں، کیا آپ نے ان سے سنا ہے کہ مغرب میں بچہ یا بڑا جھوٹ جانتا بھی ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ لہذا ہمارے اس پورے خطے کا جو اصل مشکل ہے وہ ہمارا دوغلا پن ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل اور مشکلات حل ہوں تو آج سے ہم نے طے کرنا ہوگا کہ نہ خود جھوٹ بولنا ہے نہ جھوٹوں کی پیروی کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آزادی مارچ کے نام سے بھی ایک مارچ اسلام آباد تک چلایا گیا، اور جب پریس والوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، میں نے کہا جیسے گئے ہیں ویسے آئیں گے۔ البتہ پی ڈی ایم کی جو تشکیل ہوئی تو اس وقت میں حب میں تھا، اور جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ پی ڈی ایم اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، ان دونوں پر ایک ہوئی قوت کا ہاتھ ہے، کبھی اس کو اٹھاتا ہے حکومت کو قابو کرنے کے لیے، کبھی حکومت ابھارتا ہے ان کو قابو کرنے کے لیے۔ اور میں نے کہا تھا کہ ان کی مخاصمت برائے مفاہمت ہے، کوئی اصولی جھگڑا یا قومی مفاد یا ملکی مسائل نہیں ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے یا اس سے اگر آگے شروع کریں تو پاکستان سے آج تک ایک ہی صورتحال تھا کہ جب بھی کسی پارٹی نے پاکستان کی حکومت کو سنبھالا تو سنبھال نہ سکے۔ یہ بات میں ٹھیک عرض کر رہا ہوں، یعنی اس نے کوئی بھی ایک بھی چیز اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے دین اور نظریے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ جمعیت علماء اسلام ہی اس ملک میں، اس صوبے میں وحدت کا نام ہے، اتفاق اور اتحاد کا نام ہے۔ جب بھی مشکل وقت آیا ہے تو جمعیت علماء اسلام نے اور اس کے اکابرین نے ہمارے ساتھ، لوگوں کے ساتھ دیا ہے، لیکن آج بھی آپ کے مسائل کے صحیح رہنمائی جو کرتے ہیں وہ جمعیت علماء اسلام ہی ہے۔ مگر آج تربت کے پہاڑ سرسبز ہے، آج پنجگور کے پہاڑ سرسبز ہے، آج گوادر کے پہاڑ سرسبز ہے۔ وہ کس کے برکت سے؟ شیرانی صاحب کے برکت سے۔ آپ جاؤ خیبر پختونخوا کا حالت دیکھو، وہ پہاڑے جل گئے۔ مساجد کا حالت دیکھو، مدارس کا حالت دیکھو، اسکولوں کا، کئی نوجوان ان کے ماں باپ نہیں ہے، کئی نوجوان ایسے ہے کہ دنیا سے چلے گئے۔ کس لیے؟ کہ ان لیڈروں نے ہم نہیں چاہا۔ نے مطالبہ کیا تھا حکومت بلوچستان سے ان کو آزادانہ کاروبار کرنے دو، سوال تسلیم نہیں کیا اور اس کا جواب آج تک اس نے نہیں دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ وہ
غیر قانونی تعلیم تھا جو بارڈر پر ہمارے مظلوم مچھیرے، ہمارے مظلوم مائی ڈی جو ایک دن کی روزی کماتے ہیں. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت دیا. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا قافلہ روان دوان ہے. مکران کے لوگوں نے، تربت کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی شخصیت کے پیچھے نہیں ہیں، ہم اس کے پیچھے جو مخلص ہو، ورکروں کا احترام کرے. انشاءاللہ ہم اس جماعت کو فعال بنائیں گے اور آپ سب نے اتنی قربانی دی. یا اللہ کے اس میں مسائل و مشکلات دور فرمائے. مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں.